الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اج دی یہ تقریب سعید اور یہ محفل پاک عرس پاک دی تقریب ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب عرس پاک کل ہی ختم ہوئے، لیکن ولیاں دا عرس ہے، بلکہ ولیاں دے ولی دا عرس ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت نے، اتنے بڑے بندے نے، انہاں دے بارے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت داتا علی حجویری دے مزار پر انوار تے حاضر ہوئے نا، ان دیکھو کتنی بڑی ہستی نے بغداد تو چل کے لاہور آئے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے مزار پر انوار تے حاضری دیتی۔ 3 دن مزار تو پیچھے بیٹھے تے اجازت طلب کی تھی، نفل پڑھ کے نا تے اجازت طلب کرتے سن۔ جدو 3 دن تو بعد اجازت ملی اور آپ مزار تے تشریف لے گئے۔ ہن اسی تے جانے ہیں نا وضو کیتا تے چلو جی سانو تے ادب ہے ہی نہیں نا، لیکن انہاں دا ادب دیکھو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن انتظار فرمایا اور جدو اجازت مل گئی، اشارہ مل گیا، اذن مل گیا، تو پھر آپ حضرت داتا علی حجویری دے مزار پر انوار تے حاضر ہوئے۔ 8 دن اتھے رہے اور پھر جس وقت آپ اپنے مریداں دے نال شاگرداں دے نال واپس بغداد شریف کی طرف چلے تو آپ نے فرمایا لاہور شہر دے وچ ایک ولی کامل لیٹیا ہویا ہے، کاش میں انہاں دے دور وچ ہوندا تے میں انہاں دا مرید ہوندا۔ یہ حضرت داتا علی حجویری جنہ دا اتنا بڑا مقام ہے، تو سانو تے اسی تے خوش نصیب ہیں اس حوالے نال کہ اسی داتا دی نگری دے وچ رہ رہے ہیں۔ جنہ دا مرید ہون واسطے حضرت غوث پاک خواہش مند نے، وہ کتنے بڑے پیر ہون گے۔ تو اس واسطے میرے دوستو، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ، میں نا تھوڑی دیر پہلے اسی ایک میٹنگ دے وچ بیٹھے سی، تو میں ویسے گل مزاح دے نال کیتی، مذاق نال نہیں، مزاح دے نال، کہ ہمیشہ مولویاں دا نا بزرگاں دے نال اختلاف رہا ہے۔ تو میں اتنے 2-3 مثالاں پیش کیتیاں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدو لاہور تشریف لے آئے، 90 لاکھ ہندو نے مسلمان ہو گیا، من لیا داتا صاحب نے، پر مولویاں پھر نہیں منیا۔ مولویاں نے، یہ علماء سو سن جنہوں نے شان دا نہیں سی پتا، اور وہ مسجد دا واقعہ جڑا کہ آپ نے اس طرف ہے نا قبلہ، تو آپ نے اس طرف قبلہ بنایا سی، تو انہوں نے کہا جی اسی نہیں مانتے، کیونکہ سارے لاہور کی مسجد رخ اس طرف سی۔ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ بھائی سارے کٹھے ہو کے، تو جدو سارے آئے نا تو آپ نے پڑھائی نماز، تو انہوں نے اپنی ظاہری اکھاں دے نال
جدو قبلہ دیکھیا نہ کعبہ دیکھیا تو پھر من گئے. تو میں کہہ رہا سا کہ کیسی ویسے منطق ہے کہ ہندو من گیا ہے پر جڑا کلمہ پڑھن والا ہے وہ داتا صاحب کا منکر بنیا بیٹھا ہے. وہ کہنا ہے نہیں اے نہیں ہے. اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تشریف فرما سن، خطاب فرما رہے سن، تو علامہ ابن جوزی نے اس نو نقل بھی کیتا اور بیان بھی کیتا. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ 100 مولوی کٹھے ہو کے آگے حضور غوث پاک دی بارگاہ میں آگے کہنے لگے. انہوں نے پروگرام یہ سی کہ اسی سوال کریں گے بڑے علمی قسم دے. کوئی کہنا ہے میں منطق دا سوال کراں گا، کوئی کہنا ہے میں فلسفے دا سوال کراں گا، کوئی کہنا جی میں علم تفسیر دا سوال کراں گا، کوئی کہنا میں علم حدیث دا سوال کراں گا. تو وہ کہنے لگے کہ 100 علماء آئے اور حضرت غوث پاک دی بارگاہ دے یہ نیت لے کے کہ جناب اسی ہن تانوں پتہ ہے کہ حضرت غوث پاک دی بارگاہ سے علامہ ابن تیمیہ بھی آندا سی. آ جڑے غیر مقلد نے نا وہابی، انہاں دا پیشوا ہے علامہ ابن تیمیہ. اور علامہ ابن تیمیہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی کتاب ہے نا فتح الغیب، اس دی شرح لکھی ہے تقریباً 9 جلداں دے وچ. کتنی؟ 9 جلداں. ہن تسی سنن والے شعر تو مینوں شعر آندے نہیں. اب میرے کو علامہ شیر صاحب ہے نے، شعر نہیں میرے کو لے. میرے تو یہ گلاں آندیاں نے اور اتھینٹک گلاں نے، کوئی باوالا مستند گلاں نے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ اس کی تردید نہیں کرے گا، اس کی تائید ہوئے گی، تردید نہیں ہوئے گی. تو نہ میں سنیاں سنائیاں گلاں کرنا. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کو سن کے میں آیا نہیں. میری اپنی ذاتی میری تحقیق ہے، میرا یہ ریسرچ ہے، میں پڑھنا اور پھر میں تھوڑے سامنے بیان کر رہا ہوں. ابن تیمیہ جیسے بندے حضرت غوث پاک دے معتقد نے، اور اس نے حضرت غوث پاک دی کتاب دی شرح لکھی 9 جلداں دے وچ، لیکن حضرت غوث پاک دے تے ایک لفظ تنقید دا نہیں بولیا. ہن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما رہے سن، خطاب فرما رہے سن، تو آپ نے فرمایا ہون اسی کال تو حال دی طرف چلنے ہیں. بس اتنا کہنا سی کہ وجدانی کفیت طاری ہو گئی، پگڑیاں اتر گئیاں، سینے چاک ہو گئے اور حالت غیر ہو گئی، بے ہوش ہو گئے سب. جدو ہوش وچ آئے نا تے آپ ایک ایک نو بلان دے، او دے سینے تے ہاتھ رکھ دے، فرمان دے تیرا سوال ہے وے او دا جواب ہے وے. او دے سر تے دیندے پاگڑی تے فرمان دے جا اپنی نشست تے بہ جا. 100 دے 100 علماء نو جواب بھی دیتا، سوال بھی دسیا، پوچھا نہیں، سوال دسیا تے جواب بھی دسیا. تے پھر آپ نے فرمایا تسی آزمانا چاہتے سی لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پورا کر دیتا ہے. اور تیسری جڑی میں مثال دوستان سنا رہا سی کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے نے اے انوار الفرید ایک کتاب ہے، سید مسلم نظامی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دے مرید نے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر آپ دے حیات طیبہ دے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید جمعہ پڑھن آتے سی مسجد دے وچ، تو جڑا امام سی نا وہ ہر جمعے آپ تے تنقید کرتا سی، یعنی تنقید کا نشانہ بناتا سی. تو آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے ایک جمعے میں آیا تو میں تسبیح پڑھ رہا سی، تھوڑا میری منزل رہ گئی میں پڑھنی سی، تو میں پڑھ رہا سی تو اس نے نا میری تسبیح تے اٹیک کر دیتا کہ آج کل لوگ آ جانے نے جمعے دا ٹائم ہے اور تسبیحاں پڑھنے شروع کر دکھاوا کر دیں. تو آپ فرمانے نے میں کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا منہ، میں صرف اپنی اکھاں اٹھائیاں آسمان دی طرف دیکھ کے کیا مولا تو جانتے اے جانے، میں کچھ نہیں کہنا.
ہن ہر جمعے تے میرے کو تنقید برداشت نہیں ہوندی. آپ فرمانے نے بس میں یہ کہہ کے نا اپنی نظراں جھکا لیاں, اکھاں بند کر لیاں, تے مولوی صاحب جناب گلتریاں کھاندے نا, الٹ بازی لگ گئی تے جناب میرے قدماں چ انہاں دا سر پیا تے کہندے حضور معافی دے دیو, اج تو بعد نہیں تواڈے تے تنقید کردا. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے پھر اس تو بعد انہیں زندگی سے کدی میرے اتنے تنقید نہیں کی. تے میں کیا میری گل نہیں, کہ تو جان تے رب جانے. میں تے انہوں شکایت کیتی ہے کہ یہ باز نہیں آندا, تو ہی باز کرنا ہے, سمجھو نا. تو اس واسطے کوئی بندہ عام بندہ نہیں ہوندا, اللہ تعالیٰ دا کرم ہوندا ہے. تے مجدد پاک تے بھی اللہ دا کرم سی. حالانکہ پیر تے ادو بھی بڑے سن, مولوی صاحب بھی بڑے سن, علامہ صاحب بھی بڑے سن, مفتی بھی سن, بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن سن. لیکن یہ مجدد پاک دے حصے دے وچ گل آ گئی کہ انہوں نے اکبر جیسے ظالم جابر مرتد دے خلاف اعلان بغاوت کیتا, اور اس دا جڑا جھوٹا دین سی نا, دین الہی, اس کو نیست و نابود فرما دیتا, اور دین اسلام پھر اپنے بلندیاں دی طرف چلا گیا. اور حضرت مجدد پاک کیوں کھڑے ہوئے سن؟ ملا بدا یونی نے فرمانے نے لکھتے نے اپنی تاریخ دے حوالے نال کہندے نے کہ بالکل دین اس بر صغیر پاک و ہند وچ ختم ہو گیا سی. بھئی جدو مسجداں گرا دیتیاں تے مندر بنا دیتے, رام اور رحیم دا فرق ختم کر دیا کہ رام کہہ لو رحیم کہہ لو. مسلمانوں دے گھراں دے وچ ہندو عورتاں آ گئیاں اور مسلمان عورتاں ہندوؤں دے گھراں چ چلیاں گئیاں, اور قرآن دی جگہ دے اوتے وہ جڑا دین الہی سی اس طرح دے معاملات. اور اس دین الہی دے اندر بھی حضور دی معراج دا انکار, اولیاء دی شان دا انکار, حضور دے اہل بیت تے تنقید, صحابہ تے تنقید, اس طرح دے بہت سارے معاملات سن کہ جڑے. اور پھر دیکھو مزے دی گل اے وے اور سمجھنے والی گل اے وے کہ پہلے متقی پرہیزگار سی اکبر بادشاہ, 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتا سی, اس دی کدی تکبیر اولا قضا نہیں سی ہوئی, کدی تہجد دی نماز قضا نہیں سی ہوئی, اور کدی اس نے نبی پاک دا نام بغیر وضو تو نہیں سی لیا. لیکن جدو مرتد ہو گیا تو ایک ہندو مورخ لکھدا ہے کہ جڑا اکبر بادشاہ سی نا, اس نے ہندو مت نو قبول کر لیا سی, یعنی ہندو ہو چکیا سی. او دیوالی نو پسند کردا سی, جڑے ہندوؤں دے تہوار نے انہاں نو پسند کردا سی, لیکن عید الفطر نو پسند نہیں سی کردا, عید الاضحیٰ نو پسند نہیں سی کردا. لیکن او جڑے ہندوؤں دے تہوار نے انہاں نو پسند کردا. او دے محل دے اندر یار محمد اور جان محمد نام دے 2 بندے سن. انہاں نو کہندا سی کہ اپنے نام دے نالوں محمد ہٹا دیو, اینی چڑ کھاندا سی نبی پاک دے نام تو. حقیقت گل تو دس رہا کہ تسی اپنے نام دے نالوں اے محمد ہٹا دیو. انہیں کہا پھر آپ ہی رکھ دے جو نام, انہیں پھر ہندو والے نام انہوں نے رکھے, یعنی حضور دے نام تو اس نو چڑ ہو گئی. کتھے بغیر وضو تو حضور دا نام نہیں سی لیندا, تے کتھے جناب وہ نبی پاک دے نام تو چڑ کھان لگ پیا. اے حقیقت گل جے کہ جدو بندے دے بھڑا وقت آ جائے نا, حضرت غوث پاک فتح الغیب دے وچ فرمانے نے کہ کسے کافر نو بھی حقارت دی نظر نال نہ ویکھو, ہو سکتا ہے کہ کل وہ مومن ہو جائے تو تو کافر ہو کے مر جائے. حقارت اچھی بات ہے نہیں ہے, تکبر اللہ نو نہیں پسند, حسد اللہ تعالیٰ نو نہیں پسند, اور اے جڑا علم دے اوتے ناز اے بھی اللہ نو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ نو پسند ہے تے عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے, سمجھے نا. اس واسطے میرے بھائیوں اور دوستوں, حضرت مجدد پاک نے اس وجہ تو اس کے خلاف اعلان بغاوت کیتا, اور پھر اس نو شکست فاش دے دیتی. وہ تو مر گیا, اس کا بیٹا آپ کا مرید بھی ہو گیا, اس نے تائب ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا,
کیونکہ وہ بھی مرتد ہو چکیا سی اور پھر آپ کا مرید بن گیا. اور ایک دفعہ پوچھتا ہے کہ حضرت نبی پاک دے بارے حدیث ہے کہ آپ ہر قبر دے وچ تشریف لے آن گے، پر کیویں ممکن ہے کہ روزانہ ہزارہ لوگ مردے نے تے حضور تے ایک ہی نے، تو ہر قبر وچ حضور کس طرح پہنچتے ہیں؟ تو مینوں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا اس طرح کر، میری دعوت کر تے میں تینوں یہ مسئلے دا حل دساں گا. ہن روزیاں دا مہینہ سی، اس نے افطاری دی دعوت رکھ دی تھی. آپ محل دے وچ آ گئے، تشریف لے، اوتھے جناب نماز مغرب پڑھی، روزہ افطار کیتا، نماز مغرب پڑھی، پھر نماز عشاء پڑھی، نماز تراویح پڑھی، ساری رات رہے بھی اوتھے. صبح فجر بھی دی نماز بھی، سحری بھی اکٹھی ہوئی، فجر دی نماز بھی. ہن جدو دن چڑھیا نا تے آپ محل دے وچ تشریف فرما سن، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت بڑی مہربانی، کل تسی ساڈی دعوت قبول کی تھی اور روزہ افطار فرمایا اور جناب نماز دی سعادت بھی تواڈے پیچھے ادا کی. تو اس طرح ایک آیا، دوسرا آیا، 30، حتیٰ کہ 70 بندے آئے حضرت مجدد پاک نو اس بات کا شکریہ ادا کرنے واسطے کہ تسی ساڈے گھر تشریف لے آئے. تو حضرت مجدد پاک مسکرا کے جہانگیر نو فرمان لگے، اس کا نام سی نور الدین جہانگیر، اس باپ کا نام سی جلال الدین اکبر اور اس کا نام سی نور الدین. جس وقت حضرت مجدد پاک نے فرمایا جہانگیر نو کہ نبی پاک دے غلاماں دے غلام دا یہ مقام ہے، تو پھر آقا دا کتنا بڑا مقام ہوئے گا کہ اگر میں ایک بندہ 70 لوگاں دے گھر روزہ افطار کر سکنا، نماز پڑھا سکنا، تو نبی پاک ہر قبر وچ کیوں نہیں تشریف لیا سکتے؟ ہن مسئلہ یہ کہ سائنس نو اسی سمجھ لیا ہے، سائنس جیڑی ہے نا اینو اسی مان لیا ہے، اے موبائل ہی ہے نا سائنس، اینو اسی منی بیٹھے. جناب ٹی وی تے اعلان ہو جائے کہ جی بارش ہوئے گی، بڑی شدید بارش ہوئے گی، ہر بندہ چہ مگوئی کر رہا ہوتا ہے کہ جی بارش ہونی ہے، بعض ٹائم نہیں ہوتی، بعض ٹائم ہو جانی ہے. اکثریت نال ہوتا ہے ایسا. اے انہوں سیلاب آیا ہے تو یہ پیشن گوئی تو 2 مہینے پہلے ہو چکی سی کہ اس دفعہ پاکستان میں شدید بارشیں ہوں گی. وہ جیسے تیسے بھی انہوں نے دس دیتا نا، اسی انہوں منی بیٹھے ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ، کوئی ولی کامل کہے کہ یہ کامل ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ نہیں اسی مانتے، کیونکہ وہ کہتے جی یہ بندے نے کیا ہے، تو سائنس بھی تو بندے نے کیا ہے، وہ کہڑے الہامی علم ہے، بندے ہی دس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم دیتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے الہام کرتا ہے، دس دینا ہے، کشف دے ذریعے انہوں نے پتہ چل جاتا ہے کہ اے کام ہو جائے گا یا اے نہیں ہوئے گا. تو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. کاش کہ اسی انہوں دے مقام و مرتبے نو سمجھ جاندے.